Starling School caters students from pre-nursery to O-levels. It has an Islamic supportive environment. There is a research-based integrated curriculum, a very specially designed character building program, and a special focus is given on Arabic and Quranic studies. Starling School proudly offers a well-equipped library and laboratory, and we also have a most competent and dedicated faculty. Starling School turning students into thinkers and leaders since 2003. For a personalized tour of our campuses, call us at 021-353-63211, or you can also call us on 353-73935, or you can visit our website www.starlinks.edu.pk. Jazakallah. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل رحمت للعالمین کانفرنس دعویٰ اکیڈمی کے خدمات کے 25 سال مکمل ہونے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کے اس پروگرام سے پہلے گزشتہ روز حمد و نعت کانفرنس کے نام سے یہاں پر ایک پروگرام ہوا۔ پرسوں یہاں پر حسن قرات کے نام سے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ایک محفل ہوئی۔ آج ہم فخر موجودات آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس عظیم اور وسیع کائنات کے لیے رحمت مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ رحمت للعالمین کانفرنس دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ اس محفل کے روح رواں دعویٰ اکیڈمی کے منتظم اعلیٰ جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، اس مبارک محفل کے آغاز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں سے کچھ آیات سنیں گے۔ دعویٰ اکیڈمی کے نامور معلم قرآن اور معلم تجوید جناب قاری محمد اخلاق مدنی صاحب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اب
دعوی اکیڈمی کے نامور ثنا خواں اور میڈیا کے شعبے کے ذمہ دار جناب ناصر فرید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دربار رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو ہماری اس محفل کے حقیقی میزبان بھی ہیں، دعوی اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے منتظم اعلیٰ ہیں،
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، منتظم اعلیٰ دعویٰ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خواتین و حضرات، اس وقت میں انتہائی خوشی کے جذبات سے لبریز ہوں. میں اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج فیصل مسجد کے اس اسٹیج سے مجھے یہ عرض کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کہ یہ امت مرحومہ نہیں ہے، یہ امت زندہ امت ہے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آدمی صاحب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کچھ پھر کوئی آواز سمجھ لیا. حضرات، یہ لاؤڈ سپیکر کا قصور نہیں، 2 دن سے بول بول کر ہماری آوازیں اپنی پھٹی ہوئی ہیں. حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رحمت للعالمین کانفرنس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ذیلی ادارہ دعویٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دعویٰ اکیڈمی، جس کا قیام 1985 میں عمل میں آیا تھا، آج 2010 میں وہ اپنے 25 سال کامیابی کے ساتھ مکمل کر چکی ہے. حضرات، دعویٰ اکیڈمی کے بنیادی مقاصد میں سے یہ اہم ترین مقصد ہے کہ تحریر کے ذریعے
تقریر کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، دعویٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام ترتیب پانے والے مختلف پروگراموں کے ذریعے اپنی پاکستانی قوم کی فکری آبیاری کا اہتمام کیا جائے۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے اور میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 25 سالوں میں کم و بیش دعویٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے پروگراموں میں 50,000 کے قریب طلباء کو دینی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے دینی تعلیمات سے روشناس کرنے کے لیے دعویٰ اکیڈمی نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ خواتین و حضرات، دعویٰ اکیڈمی اتحاد امت کے لیے ایک مؤثر ترین پلیٹ فارم ہے۔ ہم اپنے تئیں یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے مختلف عصبیتوں، مختلف تفرقہ بازیوں کا خاتمہ کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا جائے اور پاکستانی قوم اور ملت اسلامیہ کو یکجہتی کا پیغام پہنچایا جائے۔ خواتین و حضرات، جس ہستی عرفہ و اعلیٰ کے ذکر کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی، جس وقت ان کی بعثت مبارکہ ہوئی، اس وقت لوگ نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، قبائل میں منقسم تھے، لڑائی جھگڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، پانی پلانے کی تقدیم و تاخیر پر لڑائیاں کئی سال تک محیط رہتی تھیں۔ ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس بکھرے ہوئے معاشرے میں تشریف لائے اور مختلف نسلوں، مختلف قوموں، شرق اور غرب سے تعلق رکھنے والے جب آپ کے قدوم میمنت لزوم کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو وہ ابدی نسخہ ہدایت جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اس نے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کو یہ پیغام سرمدی دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم تفرقہ بازیوں میں، لڑائی جھگڑوں میں الجھ کر آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سر اقدس پر
رب العالمین نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا ہے. اس نے اس پیغمبر رحمت کے ذریعے تمہاری عصبیتوں کا خاتمہ کر دیا ہے، نسلی تفاخر کا خاتمہ کر دیا ہے، تمہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے. کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اس کی زبان ہندی ہو یا چینی ہو، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف تعصبات میں بٹی ہوئی انسانیت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اور خواتین و حضرات، چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں، تو دوسرے زانو مبارک کے ساتھ حبش سے آنے والا، منڈیوں میں بکتا ہوا مکے میں پہنچنے والا بلال بیٹھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی بارگاہ میں عمار و یاسر تشریف فرما ہے. آقا اور غلام کے فرق کو مٹانے والا محمد عربی رحمت للعالمین، ہادی سبل، مولا کل، فخر الرسل، آج ان کی یاد میں ہم نے اس رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اور میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، ان اقوام کو آنکھ کھول کر دیکھنا چاہیے. آج تعصب سے آزاد ہو کر ملت اسلامیہ کے اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ یہ ہے وہ قوم جو نام خدا پہ ایک ہے، یہ ہے وہ قوم جو نام مصطفیٰ پہ ایک ہے. یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہے. اسے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اسے رہنمائی کی ضرورت ہے، ایسی قیادت جو اس کو گنبد خضرا پہ لے کے جائے، ایسی قیادت جو اسے حرم پاک میں لے کے جائے. اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. حضرات محترم، آپ کے جذبوں، آپ کے ولولوں، آپ کے حوصلے، آپ کے عزم اور آپ کی ہمت سے شیطان گھبراتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ابلیسوں کی مجلس کا انعقاد کیا اور اس ابلیسوں کی مجلس مشاورت میں بڑا ابلیس شیطان لعین اپنے ان چھوٹے چھوٹے ابلیسوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ آج شیاطین کو کس سے خطرہ لاحق ہے. وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین، آپ میری طرف متوجہ ہوں،
کوئی کہتا ہے کہ اس وقت شیاطین کو جمہوریت سے خطرہ لاحق ہے، دوسرا شیطان کہتا ہے کہ اس وقت خطرہ سوشلزم اور کمیونزم سے شیطانیت کو لاحق ہے۔ وہ سب کی بات کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت شیطنت کو خطرہ جمہوریت سے نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اس وقت خطرہ سوشلزم اور کمیونزم سے نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اگر شیطنت کو، اگر شیطانیت کو اس وقت خطرہ ہے تو اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، اقبال کی آواز میں سنو، وہ کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالو۔ جب تک آپ کے تن بدن میں روح محمد